ایمان بالقدر جو ایمان کا جزو لازم ہے، یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، آج میں صرف اس کا ٹائٹل آپ کو دکھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات، وہ عظیم صفات کیا ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس میں آج میں ایک اضافہ کر کے لایا ہوں، هو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح مسلط ہے۔ قاہر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قہر چھایا ہوا۔ یہ نہ سمجھو کہ بگٹڑ چھوڑ دیا ہے تمہیں، معاذ اللہ، آزادی ضرور دی ہے لیکن یو آر ود ان ہز کنٹرول۔ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات علی کل شیء قدیر اور بکل شیء علیم کے لوازم و متضمنات کی تصدیق و توثیق ہونے کے اعتبار سے ایمان باللہ کا لب لباب ہے۔ ایمان بالقدر ایمان کا جزو لا ينفک، اور اس میں حدیث جبرائیل میں نے یہاں کوٹ کی ہوئی ہے جو ام السنہ ہے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہاں نوٹ کیجئے یہاں تومنہ کا لفظ حدیث میں اس ڈیفینیشن میں دوسری مرتبہ اسی کے ساتھ آیا ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تومنہ کی تکرار اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا، اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے یہ ایمان کا جزو لازم ہے، خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ جو پھر وہ ایمان مفصل ہم نے یاد کیا تھا بچپن میں، خوش نصیب ہے وہ جنہیں بچپن میں یاد کرایا گیا، اور بہرحال ہینڈی کیپڈ ہے، میں بد نصیب تو نہیں کہتا، ہینڈی کیپڈ ہے وہ لوگ جنہیں بچپن میں یہ چیزیں یاد نہیں کرائی گئی۔ بہرحال جب بھی اس کی تلافی کرے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن اس پر بحث و تمہیز کی اجازت نہیں ہے، مسئلہ اتنا الجھا ہوا ہے، اتنا ہی الجھا ہوا ہے جتنا کہ وجود کا مسئلہ ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اور یہ مسئلہ لا ینحل، اس لیے کہ ایک وجود مطلق ہے، ایک وجود لامحدود ہے، ایک وجود محدود ہے، ایک حادث ہے، ایک ازلی ہے، ابدی ہے، دائم ہے، قائم ہے، ایک حادث ہے اور فانی ہے۔ کیا ریلیشن شپ ہے بٹوین دی ٹو؟ اسی طرح کا معاملہ، لیکن اس خیر ہی اس پر بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ میں نے شیٹس تیار کروا لی ہیں، یعنی جو مشکات المصابیح کتاب ہے اس میں جو 46 احادیث ہے اس باب میں، ان میں نے ایک کا اضافہ کیا ہے کہ جو باب العلم میں سے میں نے لی ہے، پھر ان کو میں نے مختلف تقسیم کر دیا ہے عنوانات کے اعتبار سے، ورنہ واقعہ یہ کہ جب خود میں نے پڑھنا شروع کیا، میں پچھلی مرتبہ بھی اعتراف کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ تو میں گم ہو کر رہ گیا، لیکن جب میں نے مختلف موضوعات کی احادیث کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا تو بات کھلتی چلی گئی۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بالکل سلجھ گئی، لیکن بہت حد تک دوڑ سلجھ گئی، اور وہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک بھی منتقل کروں۔ تو ایمان بالقدر ایمان کا جزو لا ينفک ہے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ حدیث جبرائیل کے الفاظ ہیں، رواہ مسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، لیکن اس پر بحث و تمہیز کی اجازت نہیں۔ عزمت علیکم، عزمت علیکم، حضور نے 2 مرتبہ فرمایا، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر بحث و تمہیز مت کرو، مانو، مراقبہ کرو گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گی، ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے سوال کرو گے تب بھی مفید ہوگا، بحث و تمیز جن ہو اور رد و قدح کرو گے تو پھر یہ بات جو ہے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اچھا، یہاں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہمارے سورہ تغابن اور سورہ حدید کے درس میں یہ بات بہت وضاحت سے آ چکی ہے۔ ایک یہ اس وقت ویژولائز کیجئے، بلکہ مجھے خیال ہوا میں اسی کے ساتھ وہ ایک ڈائیگرام بھی بنا کے لے آتا۔ آپ مجھے کو سامنے رکھیے، میں ایک انسان ہوں، مکلف ہوں اللہ کے ہاں، جواب دہ ہوں، رسپانسیبل ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں۔ کچھ چیزیں مجھ پر وارد ہوتی ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ اب نوٹ کرنا چاہیے کہ اس کے کچھ اسباب ہوں گے، مادی اسباب ہیں،
یا کچھ اور لوگ ہیں، کسی نے میرے گھر کو فرض کیجئے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہا ہے، اس نے کام کیا ہے، کسی نے مجھے اٹھا کے پتھر دے مارا ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ شے بالفعل مجھ پر نہیں وارد ہو سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لاکھ سارے اسباب و وسائل ہوں اور لاکھ ساری دنیا ہو، ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر جان لے حضرت عبداللہ ابن عباس، علم ان الامت لو اجتمعت، کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر اس بات کا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا، اور اگر پوری قوم مجتمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ اسباب و وسائل جو مجھ پر آ رہے ہیں، ان میں جو ہے فیصلہ کنشے اذن رب ہے۔ تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھ پر یہ اس کی لائی ہوئی مصیبت آ گئی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آیا، وہ خیر ہو یا شر ہو، بالقدر خیر ہی و شر۔ بھلائی کسی نے کرنی چاہیے، اس کا مجھے احسان ماننا چاہیے، اس کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی بدلہ دے سکتا ہوں تو دینا چاہیے، یہ دنیا کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح کسی نے مجھے نقصان پہنچایا، میں قصاص لے سکتا ہوں، قانونی طور پر مجھے اس کا حق حاصل ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ اچھائی یا بھلائی مجھ تک نہیں آ سکتی تھی بغیر اذن رب۔ تو اذن رب شامل ہو گیا نا، تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ دوسری طرف میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا جو بھی ہے، یا کوئی میرا منصوبہ ہے بہت بڑا، اب اس میں ایک تو میرا ارادہ ہے جو میرے اندر سے نکلا، ہزارہا عناصر ہوں گے کہ جو اس کے اندر انوالوڈ ہوں گے، بہت سے مادی وسائل اس کے لیے درکار ہوں گے، اسباب نہ ہو جمع تو یہ کیسے کام شروع ہو سکتا ہے؟ اسباب کرے جمع، خدا ہی کا یہ کام۔ یہ عزم تیرا، یہ مجھے الفاظ پھر یاد آ گئے، وہ اکبر الہ آبادی کے، یہ میرے دروس میں یہ اشعار بہت آئے ہیں، اب کچھ ذہن سے اوجل ہو گئے۔ یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، عزم تو ہے، عمل کیسے ہو؟ اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب کرے جمع، خدا ہی کا ہے یہ کام، طالب ہو تو خدا سے، تو دعا ہی کا ہے یہ کام۔ یہاں پر بھی ایک فیکٹر ابھی اکبر الہ آبادی کی نگاہ سے بھی اوجھل ہے۔ دیکھیے میرا ایک عزم ہے، میرا ایک ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی مادی وسائل، کچھ لوگوں کا تعاون درکار ہے، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ چاہے گا تو آئے گا۔ پھر بالآخر کسی شے کا پورا ہو جانا آخری درجے میں پھر اللہ کے اذن کا طالب ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو لقمہ بھی ابن آدم کے حلق سے نیچے اترتا ہے، اب وہ سارا آپ نے اس کے لیے کمائی کی، محنت کی، وہ کھانا پک گیا، آپ کی اہلیہ نے پکا لیا گھر پہ، اب یہ لقمہ اتر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ سے اذن چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں۔ لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، میرے کرنے سے ہو گیا، ان اسباب سے ہو گیا، ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ صرف جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، قل حمد، قل شکر، قل تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے۔ غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانب منسوب کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شیطنت اس کے برعکس ہے، خیر ہے تو میری، میں نے کی، اور شر ہے تو اللہ تو نے کروایا۔ فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے اغوا کیا ہے، تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کر دیا۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت، اور وہ ہے آدمیت۔ غلطی ہو، خرابی ہو، اپنی طرف منسوب کرو، اور اگر کوئی خیر ہے اللہ